اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامر ذوالفقار آپ حضرات قربانی کے فضائل سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ مینڈے یا دمبے کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں تو اس کے بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے بال ہوں گے جانور کے جسم پر، ہم انہیں گن نہیں سکتے یا شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے برابر اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات میں یہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جو ہم پہلا کام کریں گے وہ نماز عید ادا کریں گے، اور نماز عید کے بعد ہم قربانی ادا کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے عید سے پہلے ہی قربانی کر دی تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے جس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی جو ہوگی وہ نماز عید کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات اور موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے اور بعد میں قربانی پہلے ہی کر ڈالی، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی آگے نہ نکلو، کیونکہ تمہارا آگے نکلنا یہ اچھا نہیں ہے، بے ادبی میں شمار ہو جائے گا، اور تمہارا یہ عمل جو ہے یہ تمہیں نفع نہیں دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ہی ذبح کر بیٹھا ہوں، میں تو پہلے ہی ذبح کر لیا، اور میرے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے آگے نکلنا نہ تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میرے پڑوس میں جو غربا غریب مسکین لوگ جو رہتے ہیں میں نے یہ چاہا تھا کہ میں جانوروں کو ذبح کر کے جلدی ان کے گوشت پہنچا دوں تاکہ غریب لوگ بھی کھا لیں، ان کو خوش کرنا مقصود تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا تو انہوں نے پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے بکری کا 6 ماہ کا، جانور تو ذبح کر بیٹھے، حضور نے فرمایا جس نے ایسا کیا قربانی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں میرے پاس بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھو، اب حضور کی خصوصیت بھی ہے اختیار بھی ہے۔ بات کہتے ہیں خصوصیت نہیں، خصوصیت تو ہے لیکن اس میں اختیار ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے سوا اے ابو بردہ تیرے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں۔ ارے سمجھیے اس بات کو، بکرے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا ابو دردہ اے ابو بردہ تیرے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہے جائز کر دے، جس کے لیے جو چاہے منع فرما دے، اس لیے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں وضاحت کر دوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 قربانی کرتے تھے، 2، اور حضرت علی کو بھی وصیت کی تھی آپ نے، علی 2 مینڈے۔ تو پوچھا گیا نا علی سے کہ علی یہ 2 مینڈے کیوں کرتے ہو قربانی کے؟ پر میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔
دوسری روایت میں آتا ہے وہ کیا ہے وہ کہ حضور علیہ السلام نے ایک بکرا ذبح کیا اپنی اہل بیت کے لیے، اور ایک بکرا ذبح کیا یا مینڈا یا دمبا ذبح کیا تمام لوگوں کے لیے، تمام کی طرف سے۔ آپ اور میں نہیں کر سکتے، ایک بکرا صرف ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، سب کی طرف سے بولیے نہیں ہو سکتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے کہ وہ ایک ہی کو سب کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، سب کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اختیارات دیے ہیں، محبوب تو جس کے لیے جو چاہے منتخب کر دے، جس کے لیے جو چیز چاہے تو حلال کر دے، جس کے لیے جو چیز چاہے تو حرام کر دے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔